أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض سكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهلاته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات بشي خاندان فاطمة تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لانا آواز بلند سلوات وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلہ التحیت والثناء کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے کچھ نقوش اور کچھ پہلو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امام حسن مجتبیٰ نہ فقط تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کی منفرد ترین شخصیت ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ تاریخ بشریت کی غیر معمولی اور آفاقی شخصیت ہیں، وہ شخصیت کے جس پر بشر ناز کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے، انسانی اور اخلاقی قدروں کے امین، عزت اور ناموس بشر کے محافظ، اقدار انسانی کی معراج، کتنے بلند ہیں حسن مجتبیٰ۔ اگر دنیا کے دانشور، اسکالر، عالم، فلسفی، سیرت نگار، تاریخ نویس قامت حسن مجتبیٰ کی بلندی کا ادراک کرنا چاہیں تو ان کی ٹوپیاں اور ان کے عمامے زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اوج عروج
معراج اور رفعت حسن مجتبیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت کا علم، حضرت کی معرفت، حضرت کی بصیرت، حضرت کی شجاعت، حضرت کا صبر، حضرت کا استقلال، حضرت کا طرز حکومت، اور سب سے بڑھ کر جس انداز سے یوسف زہرا نے باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، یہ کام خاص ہے ذات حسن مجتبیٰ کے، آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کربلا، یہ ساری دنیا جس کربلا اور عاشورہ کی عاشق ہے، اور بادی النظر میں پہلی نگاہ میں سطحی دید میں جب انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کربلا کا آغاز حسین ابن علی سے ہوا اور اختتام ثانی زہرا پہ ہوا، لیکن جب انسان بباطن دقت سے اور گہرائی سے تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کربلا اور عاشورہ حسینی بعد میں ہے، پہلے حسنی ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء نے کربلا کی تمہید نہ رکھی ہوتی، کربلا کی بنیاد نہ رکھی ہوتی، کربلا کی اساس نہ رکھی ہوتی تو سید الشہداء کبھی بھی اپنے حصے کا معرکہ انجام نہ دے سکتے۔ کربلا کا آغاز حسن مجتبیٰ سے ہوا، آپ کی شخصیت سے ہوا۔ اس لیے جو محققین ہیں، دیکھیے سیرت امام حسن مجتبیٰ پر بہت کچھ لکھا گیا، تاریخ اسلامی کی مظلوم ترین شخصیت ہے، اپنوں نے بھی آقا کی شخصیت کو اس طرح سے ادراک نہیں کیا، غیروں نے تو جو تہمتیں لگائیں، جس طرح سے آپ کی شخصیت سے متعلق گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اپنوں نے بھی حق ادا نہیں کیا۔ حق یہ ہے جیسا کہ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین آملی نے فرمایا کہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت روز عاشورہ کی ہے اور جو اہمیت روز عاشورہ کی ہے، اہل فکر و نظر پہ مخفی نہیں کہ وہی حیثیت اور وہی اہمیت روز سابات کی ہے۔ جس دن امام حسن مجتبیٰ نے طاغوت کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، پوری دنیا پر باطل کو آشکار کیا، پہلا کام جو مشکل ترین کام تھا وہ باطل اور طاغوت کی تشخیص تھی، باطل اور طاغوت کا تعارف تھا، باطل اور طاغوت کی پہچان تھی، اسے دنیا کے سامنے لانا تھا، اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ یہ کام حسن مجتبیٰ نے کیا، اور پھر طاغوت پر ضرب چلائی حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی نے۔ امام حسین کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا شرف، آپ کی بلندی، خود امام حسین علیہ السلام 9 اماموں کے باپ ہیں۔ یہ 2 بھائی کی امامت نسل حسین سے بڑھی، کیوں پروردگار نے اولاد امام حسن مجتبیٰ میں امامت نہیں رکھی؟ کہ حسین جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے اب امامت یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو نہ دی جائے اور اولاد کی طرف منتقل کر دی جائے۔ ادھر امامت حسین کو پہنچی اور اب دوبارہ پھر امام حسین سے لے کے اولاد امام حسن میں منتقل ہو، نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین 9 اماموں کے باپ ہیں، لیکن خود مقتدی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ امام حسین امام ہیں لیکن بعد کے اماموں کے لیے
خود امام حسین امام حسن کے مقابلے میں مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے مقتدا، آپ کے رہبر، آپ کے امام امام حسن مجتبی ہیں. امام حسن مجتبی تاریخ بشر کا عجیب ترین، پاکیزہ ترین، شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین کردار ہے. اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسن مجتبی نے طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا. ذرا 1400 سال پہلے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہوئے پہلے خود کو وہاں پہنچائیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو عمومی محافل کے لیے مماثلت نہیں رکھتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن چند اشارے دوں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. کچھ دوسرے پہلو عرض کروں گا، لیکن جس حد تک آپ سن سکیں ابتدائی مرحلے میں، جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے، میں 2 سے 3 باتیں تاریخی زاویے سے کروں، تاکہ بہت سارے ایسے افراد کہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ افراد محروم نہ رہ جائیں. کون ہیں امام حسن مجتبی؟ پہلے اس دور کو سمجھنا ہے، دور کیسا ہے، ہوا کیا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ پھر امام حسن مجتبی نے کیا کیا ہے. دیکھیے بنو امیہ، یہ شجرہ ملعونہ کیسے شامل ہوا اسلام میں؟ جبکہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ پروردگار نے بنو امیہ پر اقتدار کو حرام قرار دیا ہے. کس طرح سے بنو امیہ دوبارہ اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہوئے؟ اتفاقاً ہو گیا. یہ اقتدار خاندان نبوت سے ہٹا، اپنے مسیر سے ہٹا، اور پھر اسلام کے بدترین دشمن خاندان تک کیسے منتقل ہو گیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. پہلی مرتبہ 14 ہجری میں بنو امیہ باقاعدہ طور پر اسلام میں ایک مقتدر کی حیثیت سے شامل ہوئے، اور سردار بنو امیہ کا بڑا بیٹا جس کا نام یزید تھا، امیر شام کا بڑا بھائی، 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک 4 سال اس نے مسلسل شام میں حکومت کی. پھر یہ طاعون کی بیماری میں گرفتار ہوا، مر گیا، اور 18 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک پھر 19 سال مسلسل اس کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابو سفیان نے شام پر حکومت کی. پہلے 4 سال جو خود یزید نے حکومت کی، مقام فکر ہے. اب آپ ابن عساکر کی تاریخ جامع دمشق اٹھا لیجئے، طبری اٹھا لیجئے، خود ابن خلدون جو بنو امیہ کی شاہ پر جس نے تاریخ لکھی ہے، اٹھا لیجئے تاریخ، اور دیکھیے کہ پورے شام میں، حمص میں، لبنان میں، فلسطین، اس پورے شامات کے علاقے میں رسول اللہ کی کل کتنے صحابی گئے. اٹھائیے تاریخیں اور خود جائزہ لیں کہ بالکل ایسا خطہ جس میں اسلام کا تعارف پیش نہیں ہوا، فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سرزمین قرار پایا، لیکن اب اسلام کا تعارف کون کروائے، اسلام کی پہچان کون کروائے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اصول، اسلام کے فروع، اسلام کی جزیات، اسلام کی فقہ، کلام رسول کون بتائے، کون سمجھائے، کون تفسیر کرے. بنو امیہ نے اسلام کب قبول کیا؟ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر. تو بنو امیہ کو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ کتنا وقت گزارنے کا موقع ملا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال. اور پیغمبر نے بھی انہیں مؤلفۃ القلوب قرار دیا ہے، یعنی اصحاب رسول کی صف میں اس طرح سے شامل نہیں ہیں. اب خود دیکھیے جنگ حنین کا مال غنیمت، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، صحابہ کرام کے حصے میں کتنے اونٹ آئے؟ تمام تاریخیں اٹھائیے، حوالہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. اگر کسی ایک تاریخ میں بات ہو تو پھر حوالہ دیا جاتا ہے، جو باتیں تمام تاریخوں میں متفق ہوں پھر حوالے دینے کی ضرورت نہیں رہتی.
ہر صحابی کو جو جنگ حنین میں شریک ہوا کتنے اونٹ ملے؟ 4۔ لیکن بنو امیہ کی یہ افراد، خود ابو سفیان کے تمام بیٹے، سب کو پیغمبر نے کتنے کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ ایک فرد کو دیے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جنگ تو ہم نے لڑی ہے، یہ تو تماشا دیکھتے رہے، پھر ہمیں 4 اونٹ دیے جا رہے ہیں، اور انہیں 100 اونٹ ایک فرد کو، باپ کو بھی، بیٹوں کو بھی، باقی افراد کو بھی۔ فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی حکمت عملی ہے کہ کسی طرح سے دل نرم ہو، اسلام کے قریب آئیں، لیکن نہ، بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا گیا، اسلام کی ردا اڑی گئی، بباطن دل اسی طرح سے زنگ آلود ہے، جو کفر اور نفاق پہلے سے سینوں میں تھا وہی موجود ہے، اظہار نہیں ہو رہا۔ اور پھر ایسے افراد کو، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام مدینے میں موجود ہیں، باقی اسلامی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ، معاذ بن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اور کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، یہ ہزاروں صحابہ جو بدری ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ کیوں ان میں سے کسی فرد کو نہیں چنا گیا اور بنو امیہ میں سے افراد کو اٹھایا؟ ایک بھائی مرتا ہے، دوسرے بھائی کو برسر اقتدار لے کے آگے کون ہے جو اس نئے خطے میں، جہاں پر لوگ ابھی اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں، کون تعارف کروائے؟ جس نے اسلام کی الف کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے، جو اسلام کی روح سے بے خبر ہے، جو خود اسلام نہیں جانتا، خود اسلام نہیں سمجھتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، بہت سارے افراد جب گننے لگتے ہیں اور بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بھی کاتب وحی ہے، مگر فتح مکہ کے بعد کتنا قرآن نازل ہوا؟ گن لیجئے، علوم قرآن کے ماہرین سے جا کے پوچھئے، قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکا تھا، فتح مکہ کے بعد انتہائی کم مقدار رہ گئی تھی قرآن کی جو نازل ہوا، اور لکھنے والے کتنے تھے؟ جو پہلے لکھ رہے تھے انہیں کیوں رسول نے ہٹا دیا؟ اب کسے کاتب وحی کہہ رہے ہیں؟ ایسے افراد جنہوں نے سرے سے اسلام کی الف با کو نہیں سمجھا، جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے ہے یا سواد سے ہے، ایسے افراد کو اٹھا کر ایک نئے خطے میں، جہاں لوگ سب غیر مسلم ہیں، حکومت اسلام کے پاس گئی، مسلمانوں کے پاس گئی، ابھی انہوں نے روشناس ہونا ہے، اور عوام اپنے حکمران کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا سیکھیں گے؟ 4 سال تک ابو سفیان کا بڑا بیٹا شام میں برسر اقتدار رہا، پھر 19 سال مسلسل چھوٹا بیٹا جس کا نام معاویہ ہے، یزید کا چھوٹا بھائی، برسر اقتدار رہا، اور اس کے بعد توجہ سے سماعت فرمائیے تاکہ نتیجے عرض کر سکوں، اور اس کے بعد پھر 4 سال 5 سال علی امیر المومنین کی حکومت رہی، اور 40 ہجری میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، پھر 20 سال مسلسل 3 بر اعظموں پر، پوری اسلامی دنیا پر کون حکومت کر رہا ہے؟ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں ہل کے رہ جاتا ہوں، خود جب میں خلفاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، خلیفہ ثانی میں نے پڑھا ہے، کنسرین کا گورنر کون تھا؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید جو کنسرین کا گورنر تھا، خلیفہ ثانی کو پتا چلا کہ انہوں نے 10,000 دینار، درہم نہیں دینار، یہ اٹھا کے اشعث بن قیس کندی کو دے دیے، تو بلال حبشی کو روانہ کیا کنسرین، کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے گورنر خالد بن ولید نے اشعث بن قیس کندی کو 10,000 دینار دیے، جاؤ اس کے سر سے امامہ اتارو۔ الفاروق جو اردو زبان میں آپ کے درمیان موجود ہے، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، اور باقی تمام تاریخی کتابیں،
جاؤ جا کر امامہ اتارو اور اسی امامے سے، اس کی پگڑی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھو اور حمص کی جامع مسجد میں لے جاؤ اور سب کے سامنے جا کر اسے کوڑے لگاؤ اور وہ رقم اسے واپس منگواؤ اور مجھے پہنچاؤ اور پھر خالد بن ولید کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور اس کے بعد زندگی بھر، آپ پڑھ لیجئے تاریخ، دوبارہ خالد بن ولید کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ یہ ایک زاویہ ہے تاریخ کا، یہ ایک دید ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے بحرین کے گورنر ابو ہریرہ، خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ ابو ہریرہ نے کچھ گھوڑے خرید لیے، قیمتی ان کے پاس مویشی ہیں اور اچھا گھر بنا لیا، فوراً سے خط لکھا کہ جیسے ہی ممکن ہو میرا خط ملے سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس مدینہ پہنچو، اور بھرے دربار میں پوچھا بتاؤ یہ سب کہاں سے لیا؟ کہا کہ مجھے تحائف ملے تھے، پھر ایک اونٹ کا بچہ تھا وہ میں نے بیچا تھا، کسی نے تحفے میں دیا تھا، پھر وہ بیچنے کے بعد پھر میں نے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن خلیفہ ثانی مطمئن نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں کہا کہ وہ ساری رقم مجھے واپس کرو۔ اور اس کے بعد جو ہوا آپ پڑھیے تاریخوں میں، جب کہا کہ نہ یہ میرے ہیں میں نہیں دینا چاہتا، گھر سے زبردستی رقم اٹھوا لی۔ اور لیکن جب ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، تجارت ہے، کہا تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے، تو گیا تھا تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہاں سے لے کے آیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دربار میں شبلی نعمان میں الفاروق میں لکھا، سب تاریخوں میں درج ہے، قمیص اتروائی، جبہ اتروایا اور بھرے دربار میں سب کے سامنے اتنے تازیانے مارے کہ لہو لہان کر دیا۔ خود ٹھیک کیا، عدالت کا تقاضا ہے، اگر تندی آ گئی ٹھیک ہے، اگر کوئی بیت المال میں تصرف کرے، لیکن ابو ہریرہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، خالد بن ولید کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ رویہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں شام کی طرف، بنو امیہ کی طرف، پہلی بات کہ بزرگ اصحاب رسول کو چھوڑ کر بنو امیہ کو اقتدار میں شریک کرنا اور ایک نیا خطہ، ایسی سرزمین جہاں کے رہنے والے سرے سے اسلام سے بے خبر ہیں اور حاکم کو دیکھ کر دین کی طرف بڑھیں گے اور خود حاکم کو اسلام کی الف با کا نہیں پتا، ایسے افراد کے سپرد اقتدار کر دیا جانا، اور پھر مسلسل پیہم، یہاں تک ایک مرتبہ جب امیر شام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو امر و نہی سے بالاتر سمجھتا ہوں، اگر ابو ہریرہ کو تازیانے مارے جا سکتے ہیں، خالد بن ولید کو، ابو موسیٰ اشعری سے باز پرس کی جا سکتی ہے، تو آخر کیوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جہاں پر تاریخ کا طالب علم آ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ 23 ہجری تک صرف شام کی حکومت تھی، لیکن 23 ہجری کے بعد جب اقتدار بنو امیہ کے پاس آیا اور جناب عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے، پوری پٹی، فلسطین، حمص، لبنان، کنسرین، یہ سارا خطہ ایک فرد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور 12.5 سال مسلسل یہ حکومت رہی، علی امیر المومنین کی خلافت کے آغاز تک، لیکن حضرت کے کہنے پہ بھی دستبردار نہیں ہوئے، اور حضرت کی شہادت کے بعد پھر جیسے خلافت منتقل ہوتی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اب ذرا سی آپ صورتحال سمجھ لیجئے کہ اسلامی سرزمین 40 ہجری تک کیا ہوا، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک آغاز شہادت علی سے لے کر شہادت حسین تک، ان 20 سالوں میں اگر آپ یہ تاریخ نہیں پڑھیں گے، نہیں مطالعہ کریں گے، ہرگز ہم صلح امام حسن کی روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ہوا میرے عزیزوں؟ جیسے ہی پیغمبر کی رحلت ہوئی، نقل حدیث پر پابندی لگ گئی، آپ حدیث رسول بیان نہیں کر سکتے، تمام تاریخیں اٹھائیے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر کسی ایک تاریخ کی بات ہوتی تو میں حوالہ عرض کرتا، کوئی بھی تاریخ اٹھائیں سب نے لکھا ہے، نقل حدیث پہ پابندی ہے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جن کے دلوں میں، حافظوں میں، ذہنوں میں احادیث کی بڑی مقدار موجود تھی، ان کو مدینے میں پابند کر دیا گیا کہ اب باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ سلسلہ رہا، اور جیسی اقتدار بنو امیہ تک آیا، اس سے بڑا خطرناک کام شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہی کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نقل حدیث پر پابندی لگ گئی،
اور احادیث کے جتنے بڑے بڑے مجموعے تھے جو صحابہ کرام نے لکھ رکھے تھے ان کو جلا دیا گیا. لیکن جب اقتدار بنو امیہ کے پاس پہنچا تو اب اس سے بھی بڑھ کر ایسے افراد کو منتخب کیا گیا جو عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہیں، کعب الاحبار جیسے افراد، اور ان کو بیت المال سے بھاری رقوم دی گئی اور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اب تم نئی حدیثیں گھڑو. وہ باتیں جو آج ہماری حدیثوں کی کتابوں سے اٹھا کر سلمان رشدی جیسے اور باقی جیسے افراد جنہوں نے اسلام کے خلاف، پیغمبر اکرام اسلام کی توہین کے خلاف کتابیں لکھی، یہ مواد کہاں سے آیا؟ وہ احادیث جو پیغمبر سے منسوب ہیں، کس طرح سے میں انہیں حدیث کہنا پیغمبر کی توہین سمجھتا ہوں، ایسی شرمناک باتیں کہ جو میں منبر سے بیان نہیں کر سکتا، یہ کب آئیں اسلام میں؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ اور پھر ایسی ایسی احادیث پیغمبر کے ساتھ ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی جن سے لگے کہ بہت ہی ایک عام سطح کے انسان ہیں، تاکہ اپنا معیار پیغمبر کے ساتھ برابر کیا جا سکے. اور کسی باشعور ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے کہ پیغمبر جو اس مقام کے حامل تھے، اس فضیلت و شرف و عزت و عظمت اور کردار کے حامل تھے، ان کے منبر پر بیٹھنے والا اتنا پست فرد. اس لیے اب احادیث سازی کی ایسی فیکٹریاں لگائی گئیں تاکہ گھڑی جائیں باتیں، اور رسول کو ایسا فرد دکھایا گیا جو انہی کے جیسا ہے. ان حالات میں جہاں پر ایک طرف پیغمبر کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث، قرآن جسم ہے اور قرآن کی روح سنت رسول اللہ ہے، حدیث رسول ہے، اور جب احادیث رسول اور سنت رسول کے ساتھ اور کردار رسول کے ساتھ یہ ظلم ہوا ایک طرف، اسلام کی پہلی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسلام کی دوسری بڑی شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ برملا لعن ہو رہا ہے. جمعے کے خطبوں میں، شام کے ہر منبر پر، ہر قریہ میں، ہر بستی میں جہاں بھی مسجد ہے، خطیب پر واجب ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، گالیاں دے، لعن کرے. ان حالات میں اب بتائیں امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہم صلی. لیکن اتنی خوبصورتی اور اتنی مہارت سے یہ کام کیا گیا. کیا فرق ہے یزید میں اور یزید کے باپ میں؟ کیوں جس طرح سے امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، امام حسن نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ اٹھائی تو تھی، لیکن پھر نیام میں کیوں ڈالا؟ اگر ساتھیوں نے بے وفائی کی، کم از کم بنو ہاشم تو ساتھ تھے، چند جانثار صحابی بھی ساتھ تھے، انہی کے ساتھ مل کے شہید ہو جاتے سب، تو کیا ہوتا؟ آج تاریخ خاکم بدہن امام حسن مجتبیٰ کو ایک باغی کی حیثیت سے پڑھ رہی ہوتی تاریخوں میں، کتابوں میں. حضرت کا خون ضائع ہو جاتا. اسلام شہادت برائے شہادت کا قائل نہیں ہے. اگر انسان کی شہادت کے ساتھ ایک بڑا اور عظیم مقصد جڑا ہو تب شہادت کی ارزش ہے، اور اگر وہی ہدف انسان کی سلو کے ساتھ یا اس کے سکوت کے ساتھ جڑ جائے پھر سکوت اور سلو مقدم ہے. کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر کے؟ کیا فرق ہے یزید میں اور کیا فرق ہے امیر شام کے درمیان؟ یزید نے اپنا کفر تشت ازبام کیا، اظہار کیا، اپنا کردار کھول کے رکھ دیا. لیکن اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ مشکل تھی کہ دشمن نے اس نے اسلام کا ماسک اپنے چہرے کے اوپر سجا رکھا تھا. روح بنو امیہ وہی ہے لیکن چہرے پر اسلام کا ماسک ہے، ظاہری اعمال اسلامی ہیں. اب اگر امام حسن مجتبیٰ بڑھیں، تلوار اٹھائیں، اگرچہ کہ تلوار اٹھانے کا نتیجہ بھی شکست ہے، اور جو قیمتی ترین جانیں بچ چکی ہیں، چند ایک اصحاب رسول، اصحاب امیر المومنین، بنو ہاشم کی کچھ افراد، تو وہ افراد ضائع ہو جاتے ہیں، قتل ہو جائیں. اور شہادت کے بعد اگر کوئی بڑا مقصد حاصل نہ ہو تو پھر شہادت برائے شہادت کی ارزش نہیں ہے. اس مرحلے میں آپ بتائیے
جب آپ کا چچا زاد بھائی عبیداللہ ابن عباس، کیوں عبیداللہ ابن عباس کو گورنر بنایا، اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا امام حسن مجتبیٰ نے؟ اس لیے کہ امیر شام کے ایک علمبردار نے، ایک سپہ سالار بسر ابن ارطاط نے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے، ان کی جسموں کو آگ لگا دی تھی۔ اس لیے امام حسن نے عبیداللہ ابن عباس کو اپنی فوج کا علمبردار بنایا تاکہ کم سے کم یہ کبھی امیر شام کے ساتھ مصالحت نہیں کرے گا۔ لیکن کیا کیا امیر شام نے؟ مخفی طور پر خطوط لکھے، گفتگو کی، مذاکرات کیے، رات کی تاریکیوں میں اپنے بندے بھیج کے اور وعدہ دیا کہ حسن کے ساتھ تمہیں رہ کے کیا ملے گا، تمہارے سپاہی تو خود میرے ساتھ سب مل چکے ہیں، افسر مل چکے ہیں، اور تمہیں بھی انقریب اگر میں کہوں تو قتل کر کے تمہارا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کریں گے۔ ایسی گفتگو کی اور پھر لالچ دی کہ اگر میری حکومت میں آ جاؤ گے میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، اور 10 لاکھ درہم دینے کا وعدہ کیا۔ 5 لاکھ وہیں مقام صحابات میں پیش کیے، اور باقی 5 لاکھ جب تم حسن کو چھوڑ کر کوفے چلے جاؤ گے تب تمہیں دیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، وہ حسن مجتبیٰ جن کا سپہ سالار فوج کو چھوڑ کے چلا جائے، اور فوج کی کیفیت کیا ہے؟ 4 عناصر پر مشتمل ہے امام حسن مجتبیٰ کی فوج۔ یہ آپ کی عمدہ سماعت ہے، واقعی عمومی مجالس میں ایسی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں متردد تھا کہ میں یہ گفتگو شروع کروں یا شروع نہ کروں، اور کچھ عام مطالب حضرت کی شخصیت کی بیان کر کے چلے جاؤں، لیکن میں آپ کی حسن سماعت کی داد دیتا ہوں۔ پروردگار آپ کی بہترین سماعتوں کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو عاشقان حسن مجتبیٰ میں سے قرار دے، پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے آپ کی تمام پریشانی اور مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو مومن آج کی شب اپنے دل میں کوئی حاجت اور دعا لے کے آیا ہے، دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے محبوب امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے ہر مومن کے دل میں موجود دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ جو مومن بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اب آپ بتائیے، ان حالات میں خود اپنا گورنر غداری کر رہا ہے، جو عناصر شامل ہیں ان میں سے خوارج ہیں، خوارج کا رئیس شمر ابن ذوالجوشن امیر شام سے مل چکا ہے۔ کیا عجیب و غریب حالات ہیں، اکثر فوج امام کی بک چکی ہے، اور اب خود امام کے سپاہی امیر شام کو خط لکھ رہے ہیں کہ بتاؤ زندہ حالت میں گرفتار کے لے کے آئے، کر کے لے کے آئے حسن مجتبیٰ کو، یا قتل کر کے لے کے آئے؟ مقام صحابات میں حضرت نماز پڑھ رہے تھے، مدائن میں، اپنی چھاونی میں، جس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے فرزند رسول، حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لی گئی، آپ کی ران مطہر کو زخمی کیا گیا، اور آپ کی ہڈی تک زخم پہنچ گیا جس کے اوپر زہر لگی ہوئی تھی۔ اب بتائیے، ان حالات میں جبکہ اپنا گروہ، اپنی فوج بغاوت کر رہی ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ قیام فرمائیں، اب امام حسن مجتبیٰ کے پاس 2 راستے بچ جاتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے افراد نے رات دیر تک پڑھنا ہے، مسلسل بیان کرنا ہے، وہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر کروں گا۔ کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ حسن مجتبیٰ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے وارث ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع ہیں یا حسین ابن علی بڑے شجاع ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں جتنے بڑے علی ابن ابی طالب شجاع ہیں، جتنے بڑے حسین ابن علی شجاع ہیں، اتنے بڑے خود امام حسن مجتبیٰ شجاع ہیں۔ خیر معمولی شجاعت کے حامل ہے امام حسن مجتبیٰ۔ علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب شام گئے معاویہ کے دربار میں، اور یہ گفتگو شروع ہوئی معاویہ کے ساتھیوں کے ساتھ، خود معاویہ کے ساتھ، کہ اس وقت سب سے بڑا پہلوان کون ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟
امیر شام نے کہا کہ شام میں میرے بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے محمد حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ اور میں یہاں بیٹھتا ہوں تمہارے دربار میں، اور ان سے کہو کہ میں بیٹھتا ہوں، سب مل کر مجھے اٹھائیں۔ آئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا، آئے سب مل کی کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد حنفیہ کو اٹھائیں، سارا زور لگانے کے باوجود نہیں اٹھا سکے۔ جب تھک گئے پیچھے ہٹے، پھر خود امام جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، کہا میں خود کھڑا ہوا ہوں، اٹھا تو نہیں سکے، ان سے کہو زور لگائیں اور مجھے زمین پر بٹھا دیں۔ سب نے کوشش کی لیکن نہیں بٹھا سکے۔ یہ محمد حنفیہ ہیں، علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، واقعاً علی کے فرزند ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، تنومند ہیں، قوی ہیکل ہیں، قوی الجثہ ہیں، قد آور ہیں، لیکن یہی محمد حنفیہ جو اتنے بہادر اور دلاور اور پہلوان ہیں، جنگ جمل میں علی امیر المومنین نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس کا نام عسکر تھا، کہ اے حنفیہ جاؤ اور جا کر اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹو، اور خطبہ ارشاد فرمایا اے حنفیہ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تدفل الارض قدمک، اپنے قدم زمین میں گاڑ لو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی کھوپڑی کو عاریتاً خدا کے راستے میں نثار کر دو، اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ اتنے مضبوط ہیں، قوی ہیکل ہیں، حضرت نے خود سے خود اور زرہ پہنایا، روانہ کیا، اس کے باوجود جب کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی محمد واپس آ گئے، دوبارہ کندھا تھپتھپایا کہ محمد حنفیہ آپ علی کے بیٹے ہو، جاؤ جا کے فتنے کی جڑوں کو کاٹ دو۔ دوبارہ اٹھے، گئے، کوشش کی، زور لگایا، لیکن اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ محمد حنفیہ مقاومت نہیں دکھا سکے، پلٹ کے آ گئے۔ جب دیکھا امیر المومنین نے آپ کا بیٹا محمد حنفیہ فتنے کی جڑ قطع نہ کر سکے، پلٹ آئے، کثرت سے تیروں کی بارش کے باعث پلٹ آئے، تو اب امیر المومنین نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نگاہوں سے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ جیسے امیر المومنین نے حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، آپ نے تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خود حضرت کے اپنے سپاہی حیران تھے، جس سرعت سے امام حسن مجتبیٰ اپنی فوج کے درمیان سے نکلے اور سامنے والے ابھی تیر اپنی کمانوں میں درست کر رہے تھے کہ چلائیں، لیکن جیسے بجلی چمکتے یوں حسن مجتبیٰ قلب لشکر میں داخل ہوئے اور اتنی مہارت سے تلوار چلائی کہ ایک ہی وار میں عسکر کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے زمین پر گرایا۔ اور پھر اسی سرعت سے پلٹے اور تلوار کو اپنے بابا کے قدموں میں رکھ دیا، اور علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر محمد حنفیہ امیر المومنین کا چھوٹا بیٹا شرمندہ ہے کہ مجھ سے جو کام نہیں ہو سکا، میں اتنا قوی الجثہ، اتنا قداور، قوی ہیکل، مضبوط اندام، اتنا قوی بدن، جو کام میں نہیں کر سکا حسن مجتبیٰ نے ایک لمحے میں انجام دے دیا۔ اب پریشانی کی باعث ان کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور زمین پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو گیا، شرمندہ ہے۔ حضرت خوش تھے امیر المومنین، اور جب چھوٹے بیٹے پر محمد پر نگاہ پڑی تو کہا محمد پشیمان نہ ہو، پشیمان نہ ہو۔ لیکن کیسے؟ اب پسینہ گر رہا، چہرہ زمین پہ گڑا ہے اور مسلسل زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا محمد پشیمان نہ ہو۔ جب دوسری مرتبہ کہا اور محمد حنفیہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ علی کے چہرے پر جلال آیا۔ فرمایا محمد حنفیہ پشیمانی تب ہوتی ہے جب دو انسان برابر ہوں۔
تمہارا اور حسن مجتبیٰ کا کوئی تقابل نہیں ہے. تم میرا بیٹا ہے, حسن مجتبیٰ رسول اور بطول کا فرزند ہے. حسن مجتبیٰ کائنات کا شجاع ترین انسان, کہ سگے بھائی جس حسن مجتبیٰ کی برابری نہ کر سکیں, کیا شام کے اوباش ان کے ساتھ ہم تقابل کر سکتے ہیں حسن مجتبیٰ کا؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا شجاعت ہے, کیا جرأت اظہار ہے, اور کیا معاہدہ کیا امام حسن مجتبیٰ نے. دشمن نے تو سفید کاغذ روانہ کیا کہ جو لکھیں قبول ہے, 6 شرطیں لکھی ہیں. پتا تھا کہ دشمن قبول نہیں کرے گا, عمل نہیں کرے گا, پھر کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ کربلا کا پہلا کام امام حسن مجتبیٰ نے انجام دینا ہے. طاغوت اور باطل کو روشناس کرانا ہے, جو ماسک پہن رکھا ہے اس کو اتارنا ہے. کیا کام کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ پہلی شرط کیا لکھی کہ ٹھیک ہے حکومت رکھ لو, لیکن جن 6 باتوں کا وعدہ کرو. پہلی بات, وعدہ کرو کہ اب کے بعد احکام خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے. یہ کتنا بڑا تماچا ہے, صاحبان معرفت سمجھ سکتے کہ اب تک تو نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کیا. آج اگر تمہیں حکومت دے رہا ہوں تو اس شرط پر کہ اب کے بعد اس پر عمل کرو گے. اور دوسری شرط کیا رکھی؟ تو کہا, فرمایا کہ وعدہ کرو کہ تم اب کے بعد میرے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب پر ممبروں سے لعن طعن نہیں کرواؤ گے, گالیاں نہیں دلواؤ گے. آج کا جاہل ملا اٹھتا ہے اور ایسے بے وزن نعرے بناتا ہے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی. امام حسن مجتبیٰ نے دشمن سے لکھوا کر, دستخط لے کر تاریخ میں ثبت کر دیا کہ جو مسلسل ممبروں سے کئی سال میرے بابا پر لعنت کرتا رہا ہو وہ میرے بابا کا بھائی نہیں کہلا سکتا. کس طرح سے حقیقت کو آشکار کیا, ثبت کر دیا. تاریخ کی ہر تاریخ کی کتاب اٹھائیں, سلوکی شرائط سب کتابوں موجود ہیں. تیسری شرط جس سے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تاکہ میرا بھائی حسین آخری معرکہ لڑ سکیں. کچھ افراد ہو, کچھ ایسے صحابی بچ جائیں, کچھ ایسے مخلص اور با وفا اور با صفا افراد بچ جائیں. فرمایا وعدہ کرو کہ ہمارے شیعوں پر, ہمارے محبین پر, ہمارے اصحاب پر اور ہمارے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کرو گے, انہیں قتل نہیں کرو گے. اور جو حقوق تم سب کو دے رہے ہو پوری اسلامی دنیا میں, شیعیان علی کو ان سے محروم نہیں رکھو گے. اور پھر 5ویں شرط کیا رکھی؟ فرمایا جب تک تم زندہ ہو حکومت کر لو, لیکن تمہیں اپنے بعد اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں زندہ ہوا تو میں خود حکومت کروں گا, اور اگر میں نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے. حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے کہ دشمن سے ان میں سے کوئی ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہو پائے گا. آج مورخین کہتے ہیں کہ امام اٹھتے جنگ لڑ لیتے, بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں جب پتا تھا کہ سلوک عمل, اگر حضرت اٹھتے تلوار اٹھا لیتے, پہلی تو تلوار سے کامیابی حاصل نہ ہوتی, دوسرا لوگ کہہ دیتے کہ وہ تو سلوک کی پیشکش کر رہا تھا, امام نے ہی سلوک قبول نہیں کی, فساد پھیلایا. نہ, دستخط لیے, لیکن اب پتا تھا, امام جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. صحابات میں یہ کام ہوا, سلو نامہ مقام صحابات پر تحریر ہوا, امیر شام نے سگنیچر کیے, اور جیسے ہی پہنچے اب نخیلہ میں, اور شام اور کوفے کی فوجیں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی تھیں, اس موقع پر امیر شام فراز منبر پر آیا اور تقریر کی, خطاب کیا, اہل عراق اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری جنگ تمہارے ساتھ نماز کی وجہ سے تھی, روزے کی وجہ سے تھی, حج و زکوٰۃ یا احکام اسلام کی وجہ سے تھی, تو ہرگز نہیں. میری جنگ حکومت اور اقتدار کے لیے تھی جسے آج میں نے حاصل کر لیا. اور جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ میری طے ہوئی ہیں, تو میں نے اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں. پھاڑا شرائط کو اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. امام حسن مجتبیٰ یہی چیز دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے
اہل عراق حیرت سے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ امام دیکھ رہے تھے کہ کیا کردار ہے، لیکن چونکہ جیسے جادوگر فرعون کے دربار میں، اور جب انہوں نے رسیاں پھینکی، لاکھوں کی تعداد میں عوام جمع تھے اور جناب موسیٰ پریشان تھے۔ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسیاں ہیں، جادوگروں کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا پھینک رہے ہیں، لیکن عوام تو اتنا شعور نہیں رکھتے، ان میں تو اتنی بصیرت نہیں ہے، جیسے ہی وہ ان رسیوں کو سانپوں کی شکل میں دیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے چاہا کہ اپنے عصر کے فرعون کے دربار میں جو حقیقت وہ دیکھ رہے تھے اس دنیا کے اس وقت کے مسلمانوں کو دکھائیں، اور امام حسن مجتبیٰ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ جس طرح سے باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا، ورنہ شجاعت کس اعتبار پہ، جرأت اظہار، اس کے بعد پھر پوری زندگی جب تک آقا زندہ رہے، 10 سال 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے۔ 15 جمادی الاول کو صحابات میں صلح نامہ تحریر کیا گیا، 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے۔ اس سے بعد سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً 20 سال اور 10 سال امام حسن مجتبیٰ کے۔ ان 10 سالوں میں جب صلح ہو گئی، حکومت امیر شام کو مل گئی، بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں نے مشکل مراحل سے آپ کو گزارا ہے، میں متردد تھا کہ یہ باتیں بیان کروں یا نہ کروں، لیکن واقعاً آپ نے سننے کا حق ادا کیا۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے خاندان فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ میں نے بہت زحمت کی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ مشکل مراحل ہیں، یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے، وہ بیان کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے، میری جرأت بھی بڑی ہے نا، ان مطالب کو تاریخ کی یہ گوشے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ ہیں، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ حسن مجتبیٰ سوچنا چاہیے کہ آخر جب صلح ہو گئی، اقتدار مل گیا، اب کیوں شہید کر رہا ہے؟ اب کیا مجبوری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرے؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا وجود باطل اور طاغوت کو مسلسل بے نقاب کر رہا ہے۔ امیر شام جب مدینے میں آیا، سب کے سب نے یزید کی ولایت عہدی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بھیجا امام حسن کی طرف بھی بھیجا قاصد کو کہ انہیں بھی بلائیں، اور تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خریدنے کے لیے کیا کیا دیا گیا، کتنی بڑی مقدار میں بیت المال کے انبار لگا دیے گئے، درم و دینار کے، کوفیوں کو، بصریوں کو، اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ کو، اہل مصر کو خریدنے کے لیے۔ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ ایک مرتبہ کسی کو روانہ کیا کہ انہیں بھی بلائے۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، لیکن کافی دیر سے واپس پہنچے مسجد نبوی میں، غروب کے قریب کا وقت تھا۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ آئے، یہ غصے سے کھول رہا تھا، کہا مجھے پتا ہے آپ کیوں دیر سے آئے، اس لیے دیر سے آئے کہ میرے پاس جتنا مال پڑا ہے میں سارا اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، اور جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچے اور اس طرح سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں، ہند کا بیٹا ہوں، آئندہ سے خیال رکھیے گا۔ اور اب امام حسن مجتبیٰ کس جلال و عظمت کے ساتھ امیر شام کے پہلو میں آ کے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے اس نے دوسرا زبان کا وار کیا، کہا حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، اے حسن مجتبیٰ
میں آپ سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ آپ مدینے میں محدود ہو کے رہ گئے اور پوری اسلامی دنیا میں اس وقت میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے۔ سنے کون ہے؟ حسن مجتبیٰ۔ جیسے ہی امیر شام نے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منک، میں آپ سے افضل، آپ سے بہتر، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ امیر شام کی طرف مڑے اور کہا اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے۔ اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے کہ وہ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ ایک 1000 ننگی تلواریں، اطراف میں سپاہی کھڑے ہیں، اور کیا جرأت اظہار ہے۔ فرمایا حسن مجتبیٰ تجھ جیسے ننگے بشریت کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد امیر شام نے کہا حسن مجتبیٰ یہ جتنے درہم و دینار کے انبار پڑے ہیں یہ سب اٹھا لیجئے اور لے جائیے، اور آئندہ خیال رکھیے گا کہ میں کون ہوں۔ امام اٹھے، اگرچہ کہ دربار دشمن کا ہے تو مسجد نبوی، لیکن آج دشمن کا دربار بنا ہوا ہے۔ 1000 سپاہی ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسا ماحول کہ اس کے مصاحب، اس کے گورنر، اس کے قریبی سفیر سب جمع ہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ اس کے غلام ہیں، اس کے سپاہی ہیں چاروں طرف، امام حسن مجتبیٰ اٹھے، لیکن اتنے ہر دل عزیز تھے امام حسن مجتبیٰ۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے جب بھی حج کے سفر میں حضرت اپنی سواری سے پیدل اترتے تھے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام کی موجودگی میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا سکے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ جیسے ہی دیکھتے تھے امام حسن مجتبیٰ پیدل چل رہے ہیں، فوراً سواریوں سے نیچے آ جاتے۔ اتنا عشق تھا اہل مدینہ کے دلوں میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ گھر کے سین میں جس کی دیوار نسبتاً کم تھی، ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا، جب آ کے بیٹھتے تو اتنے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ گزرنے والوں کی راستہ کو گزرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجبوراً امام حسن مجتبیٰ اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ہر دل عزیز تھے، جیسی کوئی دیکھتا تھا اس درجہ حسین تھے، اتنی جذاب شخصیت کے مالک تھے کہ انسان ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا۔ اب امام اٹھے ہیں، دربار ایک طرح سے دشمن کا ہے، سپاہی، امراء، غلام سب دشمن کے۔ جیسے ہی امام اٹھے، امیر شام کا ایک غلام جلدی سے آگے بڑھا، پہلے امام کا چہرہ بغور دیکھتا رہا، اور جب امام اٹھے تو صورت سے بڑا آگے اور جا کر امام کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ گیا۔ اور جیسے ہی اس نے امام کی جوتے سیدھے کیے، امام اپنے پاؤں کو اپنے نعلین میں لے کے گئے، اور اس کے بعد اس غلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ جو مال پڑا ہے اٹھا لے، یہ تمہاری اجرت ہے۔ وہ سارا مال جو امیر شام امام حسن کے لیے رکھا تھا، اور کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ آئندہ احتیاط کرنا، جتنا میں نے اہل مدینہ کو دیا ان سے زیادہ آپ کے لیے رکھا، تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے اور آئندہ آپ سوچ سمجھ کے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں۔ وہ سارا مال امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کے ایک غلام کو صرف جوتیاں سیدھے کرنے پہ عطا کیا، اور اس کے بعد پلٹے امیر شام کی طرف اور فرمایا سنو امیر شام، آئندہ تم بھی احتیاط کرنا، اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ بس آخری جملے عرض کر، آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مرحلہ اور طے کروں، اور بس ایک مرحلہ۔ یہ مدینہ ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ حسن مجتبیٰ کا اپنا گھر ہے، بنو ہاشم ساتھ ہیں، آپ کی قریبی عزیز ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں پر یہ رویہ اگر اختیار کیا نہ حسن مجتبیٰ جب اٹھ کے جا رہے تھے امیر شام سے کہا امیر شام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میری شرائط کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرے۔ یاد رکھ
جب تک حسن مجتبی زندہ ہے تو اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور آئندہ احتیاط کرو اس کام میں، اس کام سے اجتناب کرو جس کا انجام سراسر امت مصطفیٰ کی تباہی ہے. بہت کچھ کہا، کہہ کے چلے گئے، اور جب پتہ چلا کہ اس کے باوجود امیر شام مختلف علاقوں میں خطوط لکھ رہا ہے، اپنے گورنروں کے ذریعے سے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی صرف ایک غلام کو ساتھ لیا. نہ غلام ہے، نہ مصاحب ہے، نہ ساتھی ہے، نہ بنو ہاشم میں سے کچھ افراد کو لیا، نہ اکیلے حسن مجتبی. بس یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں. ایک غلام ساتھ لیا اور مدینہ سے پہنچے کہاں؟ شام میں پہنچے. اور امیر شام کو اطلاع مل گئی کہ حسن مجتبی آ چکے اور اب آ کر میرے ساتھ بحث کریں گے، تلخی کریں گے، گفتگو کریں گے، مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے. ایک مرتبہ اس نے اپنے تمام مصاحبوں سے، اپنے تمام درباریوں سے پہلے سے کہہ دیا کہ تیاری کر لو. جیسی حسن مجتبی آئے میرے دربار میں اور پہنچے، سفر کا تھکا ہوا ہوگا، جیسی آئے میرے دربار میں تو تم سب حسن مجتبی کے آباء و اجداد کی مذمت شروع کر دینا. بالخصوص علی ابن ابی طالب سے متعلق کہنا کہ حسن تو بہت بیچارہ آدمی ہے، اس کا باپ علی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، خاک پہ بیٹھتا تھا، یہودی کے باغ میں ملازمت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، انہیں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو باتیں سناتا تھا، فیصلے کرتا تھا. ایسی باتیں کرنا، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنا، اور حسن مجتبی کے آباء و اجداد بالخصوص علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے الفاظ کہنا کہ حسن مجتبی مرعوب ہو جائیں، دب جائیں، اس طرح سے زچ ہو جائیں کہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہیں. لیکن جیسے ہی، لیکن مدینہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، دشمن کے گھر شام میں پہنچے اور جیسے ہی گئے، جیسے ہی افراد کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا، آئے بیٹھے، نہ دعا، نہ سلام، نہ احوال پرسی، نہ پانی پیش کیا گیا. ایک مرتبہ افراد جنہیں پہلے سے معمور کیا گیا تھا، ایک کونے سے ایک بول رہا ہے، حسن مجتبی پروردگار نے میرے خاندان پر بہت بڑا فضل کیا، اور میرے باپ کی تو اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیداد تھی، اتنے نوکر چاکر تھے، اتنی کنیزیں تھیں، اتنے غلام تھے، لیکن آپ کا باپ تو بہت بیچارہ آدمی تھا. آپ کا باپ تو بہت توحیدست تھا، تنگ دست تھا، مفلوک الحال تھا، غریب تھا، بیچارہ تھا، مزدوری کرتا تھا، خاک پہ بیٹھتا تھا غریبوں کے ساتھ. اس نے ختم کیا، دوسرے نے یہی بات کی، دوسرے نے ختم کی، تیسرے نے، چوتھے نے. جب سب نے باتیں کی، امیر شام خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ فرزند رسول، فرزند علی، سب کے سامنے توہین ہو رہی ہے اور اب حسن مجتبی میرے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں بچیں گے. ایک مرتبہ جب سب بول چکے اور تمام اہل دربار اپنے اندر کی کثافت کو زبان پر لا چکے، اب لبہائے حسن مجتبی میں جنبش پیدا ہوئی اور اب رخ کیا امیر شام کی طرف اور فرمایا اتفتخر هؤلاء علی بالآباء والاجداد. اے امیر شام، کیا تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مجتبی پر فخر فروشی کرتا ہے؟ کہو ان سب سے کہ آئیں، پہلے میں تمہارے دربار میں سب کے سامنے اپنے تمام آباء و اجداد، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک، اپنے تمام اجداد اور اپنی تمام ماؤں کا کردار تمہارے دربار میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تو ان سے کہے کہ باری باری آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار حسن مجتبی کے کان میں بیان کرے. دوستوں کے بیچ میں، یا علی، دوستوں کے بیچ میں اپنوں کے درمیان کھڑے ہو کے بات کرنا، خطاب کرنا، گفتگو کرنا آسان ہے. پورا دشمنوں کا مجمع ہے، تنہا حسن مجتبی، ایسا سناٹا طاری ہوا جس کے بعد پھر کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی ایک مرتبہ دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا، خطبہ شروع کیا. فرمایا یا اہل الشام، اے اہل شام سنو حسن مجتبی کون ہے. لو قمت على هذا المقام حولا فحولا، اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور کئی سال کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کا بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر نازل کیے ہیں،
کئی سال مسلسل بیان کرنے کے باوجود لم احصیہا، میں ان کا شمار نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد اپنا تصرف بتایا، اپنی ولایت تکوینی کا اظہار کیا. پہچانو کون ہے حسن مجتبیٰ. فرمایا سنو اہل شام، تم شام کی حکومت پر اترا رہے ہو، سنو. لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن مجتبیٰ اگر چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں. والرجل امرأة والامرأة رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. کتنا بڑا دعویٰ ہے یا علی، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. حضرت جب اپنے خطبے میں اس مرحلے پہ پہنچے، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے حسن مجتبیٰ، کس میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا. فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھ گئی؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا مقام ہے؟ سورہ یاسین کے آخر میں کیا پڑھتے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کون ہے؟ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. خمینی بت شکن نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ کہ اللہ کا ارادہ کرنا وہی کہنا ہے، کہنا وہی ہو جانا ہے. اور حسن مجتبیٰ اللہ کے ارادے کا مظہر. جیسی کا اما تستحشین ان تقضی بین الرجال، خدا کیا لکھا، بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے. قدیم قائم حج القیوم ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. انسان سوچے گا کچھ نہیں بنتا، ربوبیتی منزل جدا ہے. خدا خدا ہی خدا منے دا جو پنج تندا ہے یو. عزت الہیہ کا مظہر، غیرت الہیہ کا مظہر، جمال خدا کا مظہر، مشیت خدا کا مظہر، رضا الہیہ کا مظہر، قدرت خدا کا مظہر حسن مجتبیٰ. جیسے ہی فرمائے اما تستحشین ان تقضی بین الرجال، شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی، جس لمحے کہا اسی لمحے جنس بدل گئی. اب کیا کہوں، میدان سے بھاگی. جیسے ہی دربار سے نکلی، ایک مرتبہ امام نے فرمایا نادى الامام ونقبہا، امام نے پشت سے آواز دی سزا پوری سنو، تو عورت بنی ہے تو وہ کیا کرے جو گھر میں بیٹھی ہے؟ کیا اب ایک گھر میں دو عورتیں زندگی گزاریں گی؟ جا قد سارت عیالوں کے رجل، وہ عورت جا جس کی تو اب تک تو شوہر بنا رہا، وہ اب مرد بن چکی ہے. جو بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارو. اب وہ تو چلا گیا یا چلی گئی، لیکن پچھلے والوں کو جو بیٹھے تھے دربار میں ایک مرتبہ سام سوکھ کیا، پریشان ہے، کیا کریں، سناٹا ہے. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ادا کرے. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا، اب امیر شام کی جان میں جان آئی تو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میرے شہر میں، میرے ملک میں، میری حکومت میں، میرے درباریوں کے سامنے آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، رسوا کر دیا. میرے گھر میں آ کر امام نے ایک مرتبہ فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن. حسن مجتبیٰ کون ہے؟ اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے سن. ان العرش سریری، عرش پروردگار تخت ہے حسن مجتبیٰ کا. والاحمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے.
وعلی امیری، اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، وجبریل فقیری، اور میرے دربان کے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور پھر ایسا جملہ کہا، کیا جملہ؟ سر سیری، کیا عجیب لفظ ہے۔ سر مرد کے لیے ہوتا ہے، جاؤ راستہ لو، عورت ہو پھر سر نہیں کہتے، سیری کہتے ہیں۔ اب کیا جملہ کہا، جس کے بعد پھر جتنی بچی کھچی صلاحیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بولے۔ فرمایا ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری۔ اگر تم انسان بنتے ہو، ان شئت اقل لک سیری، انسان بنتے ہو یا تمہیں بھی کہوں سیری؟ اللہ اب ان کی محبت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرے عزیز، اس سے زیادہ زحمت نہیں دی۔ سرکار میں گناہگار ہوا تو قدم تے ہاتھ رکھتا کہیں کو گناہ چھوڑ۔ یا اللہ، خوب، اگر ہو گیا ہوتا تو شاید اچھا ہی ہو گیا ہوتا، لیکن بس اب ختم کریں۔ اب امیر شام میں اتنی جرأت نہیں کہ ایک لفظ بھی کہے، لیکن کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، دیچکی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ امیر شام تو خاموش ہوا، لیکن مروان بن حکم بول پڑا اور کہا امیر شام، میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں، آپ کی ہمت اور حوصلے کی اور آپ کی برداشت کی داد دیتا ہوں کہ حسن مجتبیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کے باوجود آپ خاموش ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ نے یہ جملہ سنا، اب رخ موڑا مروان بن حکم کی طرف، اور کیا عجیب جملہ کا، کیا فرمایا؟ فرمایا اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا جو تمہارے حرم کے ساتھ تمہارے حجرے میں موجود تھا؟ اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، جو شخص اپنے سینے میں ہم محمد و آل محمد کی محبت کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ابو بصیر نے کہا اگر ماں مر جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے ماں میں تمہارا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا، جنگ خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں کھڑے ہو جایا کرو جس گلی سے علی گزر رہے ہو، اور جب علی سامنے آئے تو اپنے بچے سے پوچھا کرو اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تجھے اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہے نہیں تو گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو۔ اگر رات کے اس حصے میں یہاں پر جمع ہو کر اس انداز سے بیٹھے ہیں تو پھر اپنی ماں کے کردار کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہی بات دشمن کے دربار میں امام حسن مجتبیٰ نے فرمائی۔ مروان بن حکم نے جیسے یہ گستاخی کی کیا جواب دیا، اور اس کے بعد جو جملہ کہا، بس ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ عرض کروں، کہا اے مروان ابن حکم،
तुम्हारी मिसाल उस मच्छर की सी है कि जो खजूर के दरख्त पे आके बैठता है तो बैठने के बाद ये कहता है कि अब जरा एहतियात करना, अब जरा संभल के रहना कि मैं उड़ने लगा हूं। जब उड़ने लगता है तो कहते हैं जरा संभल के एहतियात करना, मैं उड़ने लगा हूं, जाने लगा हूं। तो खजूर का दरख्त उस मच्छर को जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे बैठने का ही कब पता चला था कि तुम्हारे जाने से मुझे कुछ फर्क पड़ जाएगा। ए अमीर शाम, फर्जंद रसूल के सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि तू हसन मुश्तबा के साथ गुफ्तगू कर सके, कलाम कर सके। बस यही बातें थी मेरे अजीजों। इस तरह से दुश्मन के घर में जाकर जब उसको बेनकाब कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं, अब अमीर शाम के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और रसूलुल्लाह के इस फर्जंद के रास्ते से हटाए। बहुत वक्त गुजर गया, इसलिए चंद जुमले अर्ज करूंगा। रूम से जहर मंगवाया, कैसा जहर है? अगर उस जहर का कुछ हिस्सा एक बड़े तालाब में गिरा दिया जाए तो इतनी शिद्दत थी उस जहर में कि सारी मछलियां चंद लम्हों में तड़प तड़प के मर जाएं। अगर किसी जानवर के पांव के साथ सिर्फ बांध दिया जाए, खिलाया ना जाए, तो वो भी चंद लम्हों के बाद तड़प तड़प के मर जाए। ये जहर भेजा गया और किसके जरिए? अशअस बिन कैस किंदी के जरिए इसे पहुंचाया गया कि तुम अपनी बेटी जोदा बिनते अशअस तक पहुंचाओ और किसी तरह से हसन मुश्तबा के खाने में शामिल कर दें। दिन भर हालत रोज़ा में थे। कैसा अजीब अफ्तार है। जोदा ने खजूर में भी जहर डाल दिया, अंगूर में भी जहर डाल दिया, शरबत में भी जहर डाल दिया, ताकि फर्जंद रसूल जो भी उठा के खाएं हजरत की रहलत हो जाए। एक मर्तबा हजरत ने अंगूर का दाना लिया, फिर शरबत का एक घोंट लिया। इतना शदीद जहर था, जैसे ये होंठ से हलक से गुजरा उतरा, एक मर्तबा हजरत की ज़ुबान पे ये कलिमात जारी हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठे जोधा के घर से, कहाँ जा रहे हैं? उम्मे फरवा के हुजरे की तरफ जा रहे हैं। पहुंचे, जब उम्मे फरवा ने देखा क्या आलम है, अब मामा उतर के गले में आ चुका है, होंठों पे खून के निशान है, चेहरे का रंग जर्द है, जिस्म लड़खड़ा रहा है। एक मर्तबा उम्मे फरवा आगे बढ़ी, इमाम हसन मुश्तबा को ले जा के बिस्तर पे बिठाया। एक मर्तबा हसन मुश्तबा फरमाते हैं, ए उम्मे फरवा, जाइए कासिम को भेजिए, जाकर मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को बाखबर कर दें कि अब हसन मुश्तबा के पास वक्त बहुत कम है। एक मर्तबा कासिम को चंद साल उम्र है, जो उम्र सकीना की करबला में है वही उम्र कासिम की मदीने में है। 3-3.5 साल से मैं बस 2 जुमले अर्ज करूँगा, सकत नहीं है कि तफसीली मसाइब अर्ज कर सकूँ। जनाब कासिम ने अपनी माँ उम्मे फरवा से पूछा, जाके चचा से क्या कहूँ, जाके फूफियों से क्या कहूँ। एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कासिम का गिरेबान चाक किया, ज़मीन से मिट्टी उठाई, कासिम के बालों में डाली, तब चले जाओ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हुसैन और बाकी भाई जब देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे क्या क़यामत आई है। एक मर्तबा जैसी हुसैन, बाकी भाई बहने सब तशरीफ़ लाए, हसन मुश्तबा की निगाह पड़ी सानिए ज़हरा पर। वो उगालदान, वो तश्त जिसके अंदर जिगर के टुकड़े कट कट के गिरे थे कुछ देर पहले। फरमाया, उम्मे फरवा ज़रा इसे छुपा दो, मख्फी कर दो, मेरी बहन ज़ैनब की निगाह पड़ेगी, मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बस 2 जुमले, सकत नहीं है कि अर्ज़ करूं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह न करे कोई बहन अपने भाई का वो हाल देखे जो सानिए ज़हरा ने अपने भैया हसन मुश्तबा का देखा था। बड़े अजीब मराहिल हैं, बड़े अजीब मसाइब हैं, बयान करता रहा, लेकिन बस अब एक जुमला अर्ज करूँगा। कितने मराहिल गुजर गए, हज़रत ने वसीयतें फरमाई और क्या क्या काम किए। बहन ज़ैनब को बुलाया,
کچھ وصیتیں کی، ساتھ ایک عجیب کام کیا، ثانی زہرا کی کلائیوں کے بوسے لیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا بھیا حسن کیوں میری کلائیوں کے بوسے لے رہے ہیں؟ تو بہن زینب دیکھ رہا ہوں انہی بازیوں میں رسم پہنائے جائیں گے۔ پھر اپنے بھیا حسین کو بلایا، گلے سے لگایا، بہت روئے، یہاں تک کہ حسین بھی بہت روئے۔ فرمایا بھیا حسین آپ نہ روئیے، باقی سب روئے لیکن آپ نہ روئیے۔ کہ بھیا حسن میں کیوں نہ روؤں؟ کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جو دن آپ جس دن شہید ہوں گے اس کی مثل آج کا دن نہیں ہو سکتا۔ آج میرے ساتھ سب موجود ہیں لیکن جب آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ بس میرے عزیزوں، اس کے بعد فرمایا بھیا حسین قاسم کو کچھ دیر کے لیے میرے سینے پر لٹا دیا جائے۔ اس کیفیت میں قاسم کے ساتھ کیا لکھتے رہے، کیا بیان کیا، سب چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ روح امام حسن مجتبی قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ آقا حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، وہ جو خود بے کفن ہے اپنے بھائی کو کفن پہنا رہا ہے۔ کیا فرق ہے دو بھائیوں میں؟ ایک بھائی کو 2 مرتبہ کفن ملا، دوسرا بھائی بے کفن چلا گیا۔ لیکن جب حسن مجتبی کو پہلا کفن ملا اس کا رنگ سفید تھا، دوسرا کفن کیوں دینا پڑا؟ اس لیے کہ اب اسی سفید کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب غسل و کفن دے چکے، جنازہ گھر سے اٹھا، پہنچے مسجد نبوی میں، حرم رسول اللہ کے پاس، آقا حسین نے خود جنازہ پڑھوایا۔ جیسے ہی جنازہ پڑھا چکے اب دفن کا مرحلہ آیا، ایک خاتون تھی خچر پر سوار تھی کہ یہاں میں حسن مجتبی کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ مروان بن حکم موجود تھا، دوسرے افراد موجود تھے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھے کہ کون ہے فرزند رسول کو یہاں پر دفن ہونے سے روکنے والا؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ حسین ابن علی نے فرمایا میرے بھائی حسن کی وصیت تھی کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہاں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھا، کچھ شریر افراد ایسے تھے بنو امیہ سے، کسی کے اشارے پر انہوں نے ایک مرتبہ تیروں کی بارش برسا دی۔ کچھ تیر بنو ہاشم کو لگے، کچھ تیر اس جنازے میں لگے۔ آپ بھی شبیہ بناتے ہیں، میں ان دنوں میں ملتان میں دیکھتا رہا، مختلف مقامات پر تابوت کی شبیہ لے کے آتے رہا، لیکن کیا فرق ہے؟ آپ کبھی بھی اس کی شبیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ جو بھی تابوت لے کے آتے ہیں اس تابوت کے اندر تیر پیوست ہوتے ہیں، لیکن حسن مجتبی کے جسم اطہر میں تیر پیوست ہوئے تھے۔ شہادت کے بعد ایک مرتبہ حسن مجتبی کے جسد مطہر کو اٹھایا گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے تاریخ بشر کا جو واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ رہا ہے۔ جیسے یہ جنازہ بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا تڑپ گئی کہ فضا میرا کلیجہ میرے منہ کو آ رہا ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کیوں یہ لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں؟ لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دونوں دروازوں کے پٹ کھلے اور یہ دروازہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیسا منظر ہے، 70 تیر حسن مجتبی کے جنازے میں پیوست ہیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، ایک طرف حسین بیٹھ گئے، دوسری طرف ثانیہ زہرا بیٹھ گئی، بہن اور بھائی مل کر حسن مجتبی کے جنازے سے تیر نکال رہے ہیں۔ یہ 10 ہجری ہے، 50 ہجری ہے، اور 10 سال گزرنے کے بعد جب 61 ہجری آئی اور 11 محرم کے دن جب بیویوں کو محملوں پر سوار کیا گیا، جب بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور جیسی پتھروں کا ایک ڈھیر آیا، ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بی بی نے اپنی کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور کہا بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، کل انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے بھائی حسن مجتبی کے جسم سے تیر نکالے تھے، اگر آج میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو تیرے جسم میں یہ ٹوٹے ہوئے تیر نہ بچ جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔